سے لوگوں کو ڈاج دینے کے لیے نا کوشش کرتا ہے کہ جو مد مقابل جو کھلاڑی ہے نا اس کو یہ لگے کہ بال میں مخالف سمت میں کک کرنے جا رہا ہوں، لیکن وہ ڈاج کرا کے تو دوسری سائڈ پہ نکل جاتا ہے اور بالآخر وہ گول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو مرزا انجینئر غلام انجینئر قادیانی جو ہے نا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ڈاج کروا کے نا، تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے قادیانیوں کے لیے اپنے جو میرے چھوکرے ہیں نا، میرے جو چھوکرے چھوٹے چھوٹے چھوکرے ہیں جو ان کے دلوں میں قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دوں، اور وہ مرزا قادیانی کا جو جرم ہے نا اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے نا وہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ اور باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو جھوٹے اقوال منسوب ہیں وہ ساری باتیں میں یوز کر کے استعمال کر کے میں کسی طریقے سے اپنے روحانی ابو کو بچا لوں، میرا جو روحانی ابو ہے نا وہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ اور وہ کہتا ہے اگر میں سن 74 میں ہوتا تو میں قادیانیوں کو کبھی بھی کافر قرار نہ ہونے دیتا، بلکہ میں کمپین چلاتا کہ باقی دیگر مسلمان بھی جو ہے نا ان کو بھی کافر قرار دیں، بریلویوں کو بھی کافر قرار دیں اور دیوبندیوں کو بھی کافر قرار دیں۔ اس کا تو مقصد ہے بالکل واضح ہے، بالکل جیسے سورج نکلتا ہے نا تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا ہے، انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے مرزا جونیئر جیلمی کے جو قادیانیوں کے متعلق شروع سے لے کے اب تک جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہیں نا وہ آپ سن کے دیکھ لیں، کہیں پہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے، کہیں پہ کہتا ہے قادیانی کو عذائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، کہیں پہ کہتا ہے جی وہ بیچارہ جو ہے نا جی وہ اتنی باتیں سن کے گھبرا جائے گا، وہ کس کس بات کا جواب دے گا، بلکہ وہ آپ بیچارہ کو گھبرا چشتی جائے گا۔ رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پہ آپ کو کوئی ایشو نہیں آیا، آپ کو وہ قادیانی بھی نہیں لگے، آپ ان کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہیں۔ ایک بندہ جو ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کو آپ کو برا لگا کیونکہ اس نے فرقے بند کر دیے نا، اس نے کہا امت مسلمان کو صرف مسلمان ہونا چاہیے، فرقوں سے نکل جانا چاہیے، اچھا افسران تو وہ بھائی، آپ کو افسران بھائی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں فرقوں کی دکانیں اس نے بند کر دی ہیں؟ اگر تو آپ کلیم کرتے ہیں اور آپ نے خود بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، تو فرقوں پہ تو سوال ہونا نہیں نہ چاہیے، ہم مانتے نہیں مانتے وہ تو بند ہوگی دکان۔ اب جو نہیں، تو دکان آپ کھلی چشتی ہے رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیوں کر دین رہے ہیں؟ دین دین جہلمیت سے جو دکان کھلی ہے اب وہ ہمیں دین اس کی اسلام تبلیغ ہے، دین چاہیے۔ جیل میں آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دین اسلام ہی ہے نہیں پھر۔ نہیں دین اسلام میں تو قادیانیوں کا ذبیحہ حرام ہے، لیکن دین جہلمیت میں حلال ہے۔ قادیانی تو نان مسلم ہے بھائی، میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، نہ انجینئر صاحب بات کرتے ہیں، وہ نان مسلم ہے۔ تو نان مسلم کا ضائع وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن؟ بھائی نان مسلم تو سیدھے سیدھے جہنمی ہے، اس پہ تو ان کا سیدھا سیدھا نہیں مرزا میں انصراف ہے۔ جہنمی نہیں صاحب کہہ آپ نے رہا، بیان نہیں ان کے سنا؟ ضائع وضو چمک رہے ہوں گے۔ قادیانی عثمان بھی اس کا بیان موجود ہے، کہتا ہے سکھ بھی اہل کتاب ہیں اور ہندو بھی اہل کتاب ہیں، وہ کہتا ہے ان کا ذکر یار بھی وہ قرآن میں کہتا ہے اہل موجود ہے۔ کتاب یہ تو اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، یہ لیکن تو جو اہل قادیانیوں کتاب نے ہیں اس نہیں کہا میں نہیں ہوا ہے۔ 4 نہیں نہیں بکس ہیں۔ بھائی نہیں، اس نے کہا ہے قرآن میں فٹ ان بیٹھتے ہیں، کہتا ہے قرآن میں فٹ ان بیٹھتے ہیں کیونکہ مشرکین کا ذکر آیا ہے قرآن میں، اس لیے ہندو بھی فٹ ان بیٹھتے ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، اور سکھ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو یہ اوتار آپ کا مانتے علمی ہیں، لیول ہے، اس لیے وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ بھائی یہ میں آپ کا سناتا علمی ہوں آپ کو، لیول ہے۔ بھائی سناتا ہوں آپ کو، سناتا قرآن ہوں پاک میں سناتا ہوں قرآن بھائی بھائی۔ پاک آپ میں سنائیں شیطان ان کا کو آصف ذکر بھائی۔ آیا ہے، تو ایک شیطان ارسلان کا بھائی کیا ذکر عزت کے ساتھ آیا ہے، ایک علمی شیطان کا سوال تو میں ذکر کرتا ہوں، نیگیٹیوٹی میں ہے۔ ایک علمی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ دین اسلام میں جو کافر ہیں اور جو مرتد ہیں ان پہ ٹوٹل میں 4 بڑے بڑے مذہب جو دنیا میں ہے، اگر آپ لسٹ کریں گے نا تو دنیا کا ہر مذہب کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ مثلا اگر آپ ہندوؤں کو لیں تو قرآن میں نہ بھی ذکر ہو، بت پرستی والے مذہب میں تو آتا ہے۔ اگر آپ سکھوں کو لیں وہ قرآن میں کہیں فٹ نہ ہو تب بھی اہل کتاب کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے اندر تو فال کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی وہ اوتار مانتے ہیں۔ تو جتنے دنیا میں اس وقت مذاہب ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ جو 4 بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ آپ کہہ لیں یا مذاہب ان میں فال کر۔ ہاں جی سنا ہے جی، ہاں تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ سن بگڑی ہوئی لیا؟ نسلیں ہیں نا ساری،
اور بھائی اہل کتاب کیا ہو گیا یار، آپ کو آپ کے کان صاف کرنے والے ہیں کسی چیز کے ساتھ؟ نہیں آپ کے صاف کرنے والے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے یار بھی مذہب پھر ہیں سنیں، وہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. اچھا چلو پھر بگڑی ہوئی سنیں شکلیں بھی ہیں. اگر ایک منٹ آصف بھائی، ہاں اگر چلو آپ کی بات لے لیتے ہیں، اس نے اگر نہیں کی، آپ کی بات لے لیتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. کس کی بگڑی ہوئی شکل ہے؟ کیا اسلام کی بگڑی ہوئی؟ یعنی کہ جب ان پر یعنی کہ اللہ نے انبیاء بھیجے تھے، انہوں نے اس تعلیم کو بگاڑ دیا. ایسے ہی ہے ایسا آپ ہی یہ ہے. کہنا چاہتے ہمارے دنیا میں سارے انسانوں میری کے بات. لیے نبی آتے رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا اور اس کو بگاڑ دیا، اور وہ اہل کتاب میں شامل ہیں. ایسے ہی ہے. نہیں میری بات سنیں. اہل کتاب میں صرف ابھی 4 ہی رہ گئے ہیں، باقی ساری ان کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. وہ کون سے ہیں اہل کتاب 4؟ جس میں عیسائی ہے، یہودی ہے. جو یہودی اور عیسائی ہے نا، وہ تقریباً میرا خیال اسی کا آگے وہ سیکھو. نہیں، آپ کی آواز کٹ گئی ہے. بیسیکلی ہم 3 بنتے ہیں: کرسچین، جیوز اور مسلم. یہ 3 اہل کتاب ہیں. بیسیکلی ہاں جی. بنیادی طور پہ یہی ہے. تو مطلب جن کو بھی عیسائیوں نے بھی تعلیم کو بگاڑ کر دے، تعلیم میں بگاڑ پیدا کر دیا نا. ہاں جی، انہوں نے عقیدہ توحید پہ آگے کمپرومائز کر دیا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سکھوں نے کیا کیا؟ جو سکھ ہے نا، سکھ جو ہے وہ بھی قرآن پاک میں ڈائریکٹلی ان کا ذکر نہیں آیا. وہ 1,24,000 جو انبیاء کرام ہے نا، ان میں سے کوئی بھی نبی کے فالوور ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات کو بگاڑ کر یہ حالت میں یہ چلے کیسے گئے. ثابت ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی نبی کے فالوور ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اوتھینٹک مذہب اب اسلام جو رہ گیا ہے، تو ہمیں یہی چلانا چاہیے. وہی تو نا اصول یہ بنا کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی نبی سے جڑے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر اہل کتاب کا ٹائٹل جو ہے لگایا جائے گا. یہی ہے. نہیں اہل کتاب کا ٹائٹل ان کے ساتھ ہی مل سکتا ہے جو قرآن پاک میں جن کا اوتھینٹسٹی ہے، جن کا اوتھینٹسٹی کرسچنز کی ہے، جیوز کی ہے اور مسلمز کی ہے. تو پھر قادیانی اہل کتاب ہیں کہ نہیں؟ قادیانی جو ہے وہ مرتد ہو گئے نا. انہوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا آخری نبی، یعنی کہ وہ اب کسی بھی نبی کے فالوور نہیں رہے، تو وہ پھر باقی کیٹیگریز میں چلے گئے ہیں. تو وہی تو وہ آصف بھائی بتا رہے ہیں کہ قادیانی بھی اہل کتاب ہیں، وہ ان کو شامل کر رہا ہے اہل کتاب میں. اہل کتاب نہیں وہ شامل کر رہا میرے بھائی. کدھر ہے وہ کہہ رہا ہے اہل چلیں آصف کتاب بھائی ہے. اب چلا دیں آپ قادیانی اہل کتاب میں شامل. ویسے میرے پاس ویڈیو ایک ہوگی آپ کہ کلیئر قادیانی کٹ اہل کتاب آپ نے ہے. کلیئر کٹ بیان دیں کہ قادیانی اہل کتاب میں، یہ بیان سنائیں. اچھا، آپ نے سکھوں کو ابھی تسلیم کیا کہ وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، صحیح ہے؟ نہیں ہے نا. عثمان بھائی میں ذرا کھانا کھا رہا ہوں، تو آپ پلے کریں، نہیں تو میں کھانا کھانے کے بعد پلے کر دیتا ہوں. مجھے ویڈیو سینڈ کر دیں آپ، میں وہ چلا دیتا ہوں ویڈیو ان کو. سکھ بھی دیکھ لیں بھائی. ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک مرزا انجینئر کی جو ویڈیو ہے اس کے نزدیک ہندو بھی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں. نہیں ہے، انہوں نے چاہے کہا اس ہی کا نہیں ہے. وہ کہہ رہے معنی ہیں وہ کسی بگڑی نہ ہوئی کسی شکل ہے. طرح یہ ان کا جڑتی ہے بات، یعنی کہ بگڑی ہوئی فارم ہے جو آپ اہل کتاب میں مکس نہ کرتے رہے میرے بھائی. اہل کتاب میں صرف وہی 3 مذہب ہیں جو قرآن میں آئے ہیں: کرسچین، جیوز اور مسلم. چیزوں کو آپ کنفیوز نہ کریں آپ کو اپنے نا وہ لیے. ویڈیو دوبارہ سنانی پڑے گی. نہیں آپ کو ویڈیو سنائیں سنانی پڑے گی. تو سنائیں. جی وہ آصف بھائی سینڈ کرتے ہیں مجھے، تو میں آپ عثمان بھائی وہ کو میں گروپ چلاتا ہوں. میں، عثمان بھائی وہ موبائل دوسرا نا چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، وہ نا لتر پلیٹ کے اندر پڑی ہوئی ویڈیو نا، لتر پلیٹ کے اندر وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. اچھا، علمی والے میں یا مرزا والے میں؟ نہیں جو ان کا مفتی نام صاحب والا علی گروپ ہے ہے، نا اس کے اندر. انجینئر علی. اچھا چلو میں نا جب تک وہ آتی ہے ویڈیو اور وہ بھی فری ہو جائیں آصف بھائی، مرزا جو ہوتی ہے نا، میں میں آپ کو دوسری تھوڑا سا ویڈیوز بتاؤں، تب تک چلا لیتا ہوں. شاید اہل آپ کو کتاب پنجاب کا کا نہیں حوالہ جو ہے پتا. نا وہ بعد میں لے. مجھے اب یہ کہہ اچھا رہے تھے کہ وہ
ان کو غیر مسلم مانتا ہے نہیں قادیانی۔ میں بتاتا ہوں، اور یہ جو مرزا ہے نا، اب مرزا کہ آپ کے شاید نہ پتا ہو، مرزا جو ہے وہ ہماری ان کے عزائم پنجاب چمک کی رہے ہیں۔ کاسٹ ہے۔ سر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، مرزا جو ہے نا وہ پنجاب میں نا جٹوں کی ایک کاسٹ ہے، تو جتنے بھی ہمارے جٹ ہیں ان میں ایک گوت ہے مرزا، تو اگر آپ ساروں کو مرزا کو اگر قادیانی سمجھیں گے نا تو معذرت آپ کا علمی لیول پھر بہت لو ہے، آپ ان کا نام انجینئر علی ہے، تو کاسٹ جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی قادیانی نہیں ہوتی کاسٹ۔ ان کی آواز سب کو کٹ، مجھے آواز کرتے ہوئی نظر محسوس ہو رہی ہے یا سب کو ہی؟ کے آ رہی ہے، ان کے پاس ٹھیک آ رہی ہے۔ عثمان بھائی آپ آپ کو کی آواز آواز ٹھیک تھوڑی آ سی رہی ہے، نا، مجھے واقعی آپ کا کٹ نیٹ کٹ۔ اصل میں ساتھ ساتھ ٹریول بھی کر رہا ہوں، ڈرائیو کر میرا رہا ہوں۔ انٹرنیٹ کا مسئلہ، ہاں لیکن نہیں ہم تو نہیں ٹریول کر رہے، لیکن میری طرف سے سگنل ویک ہو گئے ہیں، سگنل انسٹیبل آ رہے ہیں، انسٹیبل کنیکشن آ رہا ہے لکھا اب۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جو غیر مسلم ہو، جی کیونکہ ایک مرتد ہوتا ہے وہ بھی غیر مسلم ہو جاتا ہے، تو ان کے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے، کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے کہیں سے؟ عزائے وضو، ہاں اعضائے وضو غیر مسلم کے بھی چمکتے ہوں گے، یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ سر اس بارے میں خیر مجھے اتنا نہیں نالج، یہ عزائے وضو والی جو بات ہے نا یہ مجھے اس کا نہیں پتا۔ نہیں وہ مرزا انجینئر کی ویڈیو سنی ہے آپ نے ویسے؟ یہ والی بات بھی نہیں میں نے سنی ویسے۔ چلے میں آپ کو سناتا ہوں ویڈیو، جب تب تک نو آصف بھائی کر لیں گے بات۔ یہ کلپ کا جو نمبر ہے نا وہ میں بتانے لگا ہوں، وہ کلپ کا جو ٹائٹل ہے، یہ 55 لیکچر ہے سورہ النساء، 1 گھنٹہ 1 منٹ، ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ 1 منٹ سے جا کے یہ سنیں گے، تو اس سے میں یہ کلپ سنانے لگا ہوں۔ کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ سنیے گا۔ اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوضے کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، جن کو میں حوض کوثر پہچانتا پر، ہوں۔ حوض کوثر پر حوضے کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، کیوں کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ اچھا چلے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی ادھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے نا وہ اوپر جا کے ہوگا، کہاں پہ؟ حوض کوثر پہ۔ تو حوض کوثر پہ ہوگا کیا کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، کیوں؟ قادیانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ چلو مسلمانوں کا تو ہمیں ملتا ہے، کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم ان کے بھی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے؟ صرف ہمارا اعتراض اس کے اوپر ہے، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ یہ کہتا ہوں، قادیانی کا جو کہنا ہے نا، قادیانیوں کی براڈ پہ جا کے میں نے سنا ہے، قادیانی کیا کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک طرف سے اقرار کرتے ہیں، آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو جھوٹا جسے میں خنزیر کہوں گا، یہ جو مسرور ہے، کیا نام اس کا، غلام احمد جو ہے، وہ اس کو بھی آگے نبی مانتے ہیں، یعنی کہ بیسیکلی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے انکاری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت جو ہے وہ رکی نہیں ہے جی، ہم آگے نبی آگے ہیں، تو یہ چیز بیسیکلی کنفلکٹ کا باعث بنتی ہے جو کہ انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکاری تو وہ ہے ہی نہیں، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تناظر میں کہا ہوگا کہ میں انہیں پہچانتا ہوں گا، کیوں کہ وہ مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے۔ ٹھیک، بات ہوگی آپ کی مکمل؟ جی اچھا 5 سیکنڈ مجھے دیں گے؟ ایک منٹ اے آر کے بھائی، 1 منٹ دیں۔ کہا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوگا،
یہی تو ہم بات کر رہے ہیں میرے بھائی کہ بخاری اور مسلم کی وہ کون سی حدیث ہے. ہمارا دعویٰ سن لیں. چلے پہلے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ اس بارے میں لا علم ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں کہیں ایسی کوئی حدیث نہیں, اور جو غیر مسلم ہیں اس نے ان کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر, کافر قادیانیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر کہا کہ ان کے بھی عزائے وضو چمک مسلمان رہے بھی ہوں گے. مرتد ہیں, صرف غیر مسلم نہیں, مرتد ہیں. اچھا, ان کے بھی عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ ملا کر کہا, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. ہاں, سورہ آل عمران 106 اس میں اللہ تعالیٰ نے خود جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تو پہچانتے ہوں گے نا آنے والوں کو. سر اب ایک چیز وہاں میں پہ ریکویسٹ پہچان کروں گا, بتائیے سورہ آل عمران 106 میں. یہی ویڈیو میں میری بات آگے سنو نا وہ میرے کیا بھائی, کہہ رہے ہیں. وہ میں نے بتا دیا نا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر جا کے فیصلہ ہوگا کون مسلمان ہے. ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ تو نہیں وہ تو ادھر ہی ہو چکا, پوری امت جانتی ہے کہ نہیں, انجینئر قادیانی. تو خود ان کو شیطانی خزائن کہہ چکا ہے, دجال بھی کہہ چکا ہے, وہ تو خود کہہ چکا ہے. دجال کہتا ہے وہ تو اس کو, غلام احمد قادیانی کو. تو لیکن ان کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, یہ بھی کہہ چکا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی کہا, دجال کافر بھی کہہ دیا, پھر بھی ان کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. یہ تو ہم عزائے اس کے اوپر اعتراض ہے کہ اگر جی دیکھیں عزائے وضو چمکنے, اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کو جو سزا دلوانی ہے یا جو اللہ نے دینی ہے نا, وہ تو ایک ہی بات ہے نا. جب یار ایک آپ پتہ نہیں, آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب ایک بندے نے دجال تک کہہ دیا, شیطانی خزائن بھی کہہ دیا, تو اس سے زیادہ چلو میرا میں نہیں آپ کو خیال میں کہ کوئی اور سمجھاتا ہوں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. میں سمجھاتا ہوں, ایک منٹ سمجھاتا ہوں یار. میں ایک منٹ تو بات سنو نا. میں مثال دیتا ہوں کہ نا وہ دائمی عذاب میں جہنم میں رہیں گے. ایک بندہ کہتا ہے, کافر ہی مانتا ہے ان کو, لیکن کہتا ہے کہ نہیں یہ دائمی عذاب میں نہیں رہیں گے, یہ دائمی عذاب میں نہیں رہیں گے, ان کے اوپر دوزخ کا عذاب ہٹا کر ان کو جنت دے دی جائے گی. یار یہ دیکھو, جنت اور دوزخ جو ہے نا, ایٹ دی اینڈ ڈیسیژن اللہ نے کرنا ہے, آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. ایک منٹ بات سنو نا بھائی, بات سنو نا. میں ان کو کافر ہی مان رہا ہوں, لیکن میں ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ عذاب میں نہیں رہیں گے. اس کا مطلب میں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا. اب سورہ آل عمران 106 وہ کیا کہتی ہے؟ ہم ثابت یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی کافر کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں گے تو یقیناً ایک تو ان کا دفاع بن جائے گا, ان کے حق میں یہ بات چلی جائے گی, اور قرآن کا انکار ہو جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران 106 آپ پڑھیں, وہاں پہ ہے. میں ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہی پیش کر دیتا ہوں آپ کو, میں تاکہ آپ کو نا مشکل نہ ہو کہ میں کسی اور کا پڑھ کے سنایا اور آپ کہیں نہیں جی آپ تو اس کو نہیں مانتے. میں اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ سورہ آل عمران 106 آپ بھی نکال لیں, میں بھی نکال لیتا ہوں. ہمارا کافر دجال کہنے پہ اعتراض نہیں ہے. ہمارا یہ ہے, اعتراض اس پہ ہے کہ ایک طرف کافر کہہ دیا, دجال کہہ دیا, دوسری طرف ان کی صفائی میں اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آنے والے ہوں گے نا کافر, ان کا ہوگا کیا, وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ سنیے, سورہ آل عمران 106 ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن, کس دن؟ قیامت والے دن. کیا ہوگا کہ اس دن کچھ منہ چمکتے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے. اب وہ کالے وہ کون ہوں گے؟ وہ کالے ہوں گے وہ جن کے منہ کالے ہوئے تو ایمان لا کر یہ کافر ہونے والے, تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ. اور جن کے منہ روشن ہوں گے, چمکتے ہوں گے نا, وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب ہمیں حدیث ملتی ہے کہ مسلمانوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, مسلمانوں کے. کفار کے متعلق, مرتدین کے متعلق, زندیق کے متعلق, کافر کے متعلق, اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے عزائے وضو جو ہیں ان کے جو منہ ہیں وہ کالے سیاہ پڑے ہوں گے. اب قرآن کی مانیں کہ مرزا انجینئر کی مانیں, بتائیں, آپ خود فیصلہ کریں گے, ہم نے آپ پہ چھوڑ دیا. جی ایکچولی میں ساتھ نا ٹریول بھی کر رہا ہوں, تو آپ سے میں دوبارہ ڈسکشن کر لوں گا اس کے اوپر. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, میں اس ٹائم ٹریفک میں بھی پھنسا ہوں. بھی کر رہا ہوں, تو
आपसे मैं दोबारा डिस्कशन कर लूँगा इसके ऊपर। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इसके ऊपर आप 1000 बार डिस्कशन करें। मैं आपको एक और दलील दे देता हूँ। ये दलील भी आपकी तरफ से ही आई हुई है, उसका रद्द मैं अभी बता देता हूँ। देखो, काफिर मैं भी कह रहा हूँ कि मैं काफिर कहता हूँ, लेकिन काफिर के साथ साथ कहने के मैं उनके बारे में एक ऐसी बात कह देता हूँ जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। लोग मुझ पे एतराज़ करेंगे कि तू काफिर की बात करके तू इतनी बड़ी बात जो है वो अल्लाह के दीन के खिलाफ कर रहा है, तो इससे बाज आ। वो कहे नहीं मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो अब लोग कहेंगे कि तू काफिर के हक में ऐसी बात कर रहा है जो कि अल्लाह ने उनके बारे में नहीं कही, अल्लाह के नबी ने नहीं कही। तो लोग मुझे कहेंगे कि तू काफिर की हमायत में डट गया लेकिन तूने अल्लाह की नहीं मानी। अब देखें मुस्नद अहमद बिन हम्बल, उसकी ये रवायत पेश की जाती है आप लोगों की तरफ से, हालांकि वहाँ पे कहीं भी तस्करा नहीं है, वो तस्करा ही अलग है। वो मैं बता देता हूँ आपको, आप तावील कर लें। अल्लाह का कलाम तो सुना दिया ना, अब अल्लाह के नबी को मालूम पड़ जाएगा कि किसके मुंह काले हैं और किन के रोशन हैं। ठीक है, जिनके कल्बे हतर पर कुरान नाजल हो वो कैसे नहीं पहचानेंगे कि ये मुसलमान हैं और ये तो रोशन चेहरे वाले हैं, और ये हैं मुर्तद हो गए, ये हैं काफर, और ये खुद को कहते थे दुनिया में मुसलमान हैं जबकि ये मुसलमान नहीं थे, ये काफर हैं। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु से मरवी है कि नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है 9281 नंबर आपकी तरफ से पेश होती है। मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आपके पास ये ना हो कि कोई दलील तो होगी। ये आखिरी दलील है आपकी, उस पर भी आपका रद्द है। उसमें यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँच कर कब्रस्तान वालों को सलाम करते हुए फरमाया, ए जमात मोमिनीन, ये देखें कि तुम पर सलाम हो, तो सलाम जब दिया जाता है तो उन पर दिया जाता है कि वो जवाब भी देते हों, सुनते भी हों। तो इंशाअल्लाह हम भी तुमसे आकर मिलने वाले हैं। अच्छा, ये जो मिलना है ना, इससे भी हम वो साबित बहुत से अकीदे करते हैं। इंशाअल्लाह हम भी तुमसे आकर मिलने वाले हैं। फिर फरमाया, मेरी तमन्ना है कि हम अपने भाइयों को देखें। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे असहाब हो, मेरे नज़दीक भाई वो लोग हैं जो अभी नहीं आए और जिनका मैं हौज़े कौसर पर मुंतज़र हूँगा। उनको भाई कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुफार को, मुर्तदीन को भाई नहीं कह रहे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो उम्मती अभी तक नहीं आए, आप उन्हें हौज़े कौसर पर वहाँ पे कैसे पहचानेंगे? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ, अगर किसी आदमी का सफ़ेद रोशन पेशानी वाला घोड़ा हो और वो काले स्याह घोड़ों के दरमियान हो, तो क्या वो पहचाना नहीं जाएगा? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो अपने घोड़े को पहचान नहीं सकेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, बिल्कुल पहचान लेंगे। यानी कि जो अल्लाह ने फरमाया था ना कि मुंह रोशन वाले भी होंगे और काले मुंह वाले भी होंगे, तो आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सफ़ेद रोशन वाले जो आएंगे बाद में मेरे भाई, तो मैं तो इनको पहचान लूँगा। क्यों? इनके सफ़ेद रोशन चेहरे होंगे और वो काले घोड़े के दरमियान में, यानी कि वो काले मुंह वालों के दरमियान में होंगे, तो मैं तो अपनों को पहचान लूँगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर वो लोग भी क़यामत के दिन वज़ू के आसार की बरकत से सफ़ेद रोशन पेशानी वाले वो कि जो भाई होंगे, ना कि वो काफिर मुर्तद, मैं हौज़े कौसर पर उनका इंतज़ार फरमाऊँगा, इंतज़ार करूँगा। ये 3 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। यहाँ पे होगी बात ख़त्म। फिर आगे फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि याद रखो, तुम में से कुछ लोगों को मेरे हौज़ से इस तरह दूर किया जाएगा, हौज़े कौसर से इस तरह दूर किया जाएगा जैसे गुमशुदा ऊँट को भगाया जाता है। ले जी, उनसे कहा जाएगा कि इन लोगों ने आपके बाद दीन को बदल डाला था। ये देख ले, जिनको भाई कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनके सफ़ेद रोशन चेहरे होंगे जो कि नबी के भाई होंगे, यानी कि वो कौन होंगे? ईमान वाले। अब कादियानी क्या नबी के भाई हैं? वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करता है और उनसे भी अफजल, बल्कि अल्लाह का भी होने का दावा करता है। वो कैसे नबी का भाई हो सकता है? वो कह रहा है कि इनके भी अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, नबी कह रहे हैं मेरे भाइयों के चमक रहे होंगे, अल्लाह कह रहा है ईमान वालों के चमक रहे होंगे। अल्लाह की माने, कुरान की माने, कि मिर्ज़ा इंजीनियर की माने हम? बस ये सवाल है।
عثمان بھائی جو قرآن کی آیت آپ نے پیش کی ہے نا وہ ارسلان بھائی، ایسا ان کا ایک صرف دلیل جو ہے نا اسی آیت سے جو آیت عثمان بھائی نے پیش کی ہے نا، اس کے اندر ایک ایسی دلیل موجود ہے کہ اگر آپ اس پہ غور کریں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس بندے نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا ہے، قرآن پر بھی جھوٹ باندھا ہے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا ان کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا ان کو بعد میں اللہ آگ میں پھینک دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے قادیانی کو چہرے چمک رہے ہوں گے لیکن وہ اس پلے سے رات سے آگ میں گر جائیں گے۔ اب بتائیں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اس نے یا نہیں باندھا؟ نہیں بات سنیں، پتہ کیا بات ہے، انجینئر محمد علی پھر مرزا آپ جو ہے نا، نہیں کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ جو ہے نا شخصی جسے کہتے ہیں نا فالوور شپ، اس سے نکل آئے میرے بھائی۔ آپ قرآن اور حدیث مانیں، جس پہ وہ خود بھی علی بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نہیں میری آپ بات تو بھی نہ مانے مانیں، نا، قرآن آج قرآن آپ اور کے حدیث خلاف مانے۔ مانے۔ اس نے بیان کیا یا نہیں کیا آپ قرآن کے فرقوں کو خلاف؟ چھوڑ چھوڑیں کے آصف نا بھائی، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات بھائی مانیں۔ آپ ان بھی کو جیلمی تقریر کرنے فرقے کو دیں۔ چھوڑ دیں نا، جیلمی فرقے کو لعنت بھیجیں نا آپ، آج یار وہ مرزا فرقہ انجینئر ہو کو نا، لعنت بھیجیں۔ اگر وہ فرقہ ہو تو 100 دفعہ ڈال دیں، وہ فرقہ ہی نہیں، نہیں ہے، آج وہ تو قرآن اور حدیث کو آپ نے بھیجیں نا ماننا ہے، لعنت اس مرزا کے اوپر۔ اس انجینئر نے کی ہاں یہ عثمان بھائی یہ بات ذرا آیت لگائیے گا ذرا، عثمان بھائی وہ یہ والی آیت ذرا یار لگائیے 2 گا، منٹ یہ مجھے جو بولنے آل دیں کہ عمران کی آپ کچھ نہیں 806 ہے ہوگی، نا۔ یہ بات تو کرنے دیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں 107 ارسلان بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ یار جن کے میں اتنی چہرے دیر سے آپ سفید کی ہوں باتیں گے نا، سن رہا ہوں، آپ بولنے ہی نہیں دے رہے، پھر ایک منٹ آپ میری ایک بات منٹ سن اب رہے آپ کی باری ہیں، ہے، میں اس کے یہ بعد کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ کی باری ہے، اس کے بعد آپ کی باری ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ آل عمران میں 106 میں آیت 106 میں کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا وہ آگ میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ بس یہ ہمیں یار بتا دیں کہ قرآن کی مانیں، اللہ کی مانیں، یا اس دجال کی، اس کذاب کی، اس لعین کی مانیں، کس کی مانیں؟ میں آپ کو وہی یہ علی بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میری نہ مانیں اور نہ کسی فرقے کی مانیں، نہ جو جنہوں نے چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں نہ ان کتابوں کو مانیں، آپ صرف قرآن کو مانیں اور اتھینٹک حدیثوں کو مانیں۔ تو یہ جب انہوں نے بات کر دی ہے نا، تو ہم ان کو نہ تو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، نہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو فالو کرو، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کو فالو کریں اور فرقوں کی دکانوں ہم سے یہ نکل کہہ آئیں۔ رہے ہیں، دیکھو میرے بھائی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث پہ جھوٹ باندھنا بند کر دیں، قرآن کی مانے، حدیث کی یہ تو پھر مانے، مولویوں کو بھی کہیں نا مرزا جنہوں انجینئر نے کو نبی نہ کلمے بنائے، پڑھائے ہیں اپنے نام کے۔ مرزا انجینئر کو نبی نہ مانے، میں ہم یہ کہہ رہے لو ہیں۔ جی، یہ آپ اپنی طرف سے تنانا، یہ چشتی رسول اللہ جو اتنی بڑے دیکھو نا، کلمے پڑھا رہے ہیں، آپ انہیں اللہ نبی کے نہ نبی مانیں۔ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں کے جو روشن چہرے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی اللہ کہہ بات رہا آپ ہے کو کہ سمجھ نہیں آ مسلمانوں رہی۔ کے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے روشن چہرے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے بھی جو کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کے بھی روشن چہرے ہوں گے۔ ہم اللہ کی مانیں یا مرزا انجینئر کی؟ آپ لوگ کہ مرزا سمجھ انجینئر نبی کی مانیں؟ آئی تھنک آپ کا بھائی اس کے انٹلیکچول اوپر لیول وحی اتنا ہوئی ہے، لو ہے۔ اس کے اوپر وحی عثمان ہوئی ہے، بھی اس بات سے کر اگلی رہے آیت ہیں، آپ لگائیے گا، بتاؤ۔ عثمان بھی اس بات سے کر اگلی کچھ آیت اور رہے لگائیے ہیں، گا، اس سے اگلی آپ کی آیت۔ سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے۔ بات یہ ہو عثمان رہی بھائی ہے کہ اس آپ نے سے قرآن اور اگلی حدیث آیت کی بات لگائیے گا، مانی ہے بقول اس انجینئر سے علی کی۔ عثمان بھائی 107 نمبر آیت لگائیے گا، 107 نمبر آیت۔ نہیں، آپ کا انٹلیکچول لیول اتنا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیا کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں، ہمارا انٹلیکچوئل لیول جو ہے نا وہ تو بالکل زیرو ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، قرآن اور حدیث صحیح کی کہہ رہے بات ہیں کر رہا آپ۔ ہوں، وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں ہم تو قرآن حدیث بتا کے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بندہ لعین ہے، دجال ہے، ہاں تو کذاب ہے، اگر قرآن آپ پہ جھوٹ مجھے باندھتا نہیں ہے، نہیں نبی پہ جھوٹ آپ باندھتا ہے، بندے کو چھوڑیں، صحابہ آپ پہ قرآن جھوٹ اور حدیث باندھتا کی ہے، بات کریں۔ ہاں اور ارسلان صاحب، مسلمانوں کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ آپ دیکھیں پھر ارسلان اچھا چشتی یہ پڑھیں صاحب، رسول ذرا اللہ یہ والے کیا لکھا ہوا اچھا مسلمانوں کو بھی میری کہہ بات دیں۔ سنیں، ہے، یہ پڑھیں ذرا۔ میری بات سنیں، ایک منٹ آصف بھائی، ہم نے سنا تھا کہ جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ اندھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ اندھے ہیں، یہاں بھی اندھے ہوں گے، آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ آج اس کا نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں قرآن سامنے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، حدیث سامنے ہم نے پڑھ کے سنائی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو غلطی لگی ہے۔ مرزا انجینئر کا دفاع کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس اور کس کو کہتے ہیں مہر لگ گئی ہے؟
और भाई मेरे आप समझ नहीं आ रही, मैंने ये कहा है कि अगर कोई आप ऑथेंटिक हदीस बता रहे हैं तो वो एज इट इज ठीक है, ठीक हो गया। कुरान और कुरान बता से रही जो है, बता रहे देखो हैं, कि जिन जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो हमेशा खुदा की रहमत जन्नत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहने वाले होंगे। बेशक ऐसे ही है। और जिन्होंने भी चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह के कलमे पढ़ाए हैं उनको भी रद्द करते हैं हम कहते हैं सिर्फ कुरान और हदीस को चलो माने, आप किसी मिर्जा फिरके को ना इंजीनियर का माने। रद्द करो ना, कहो कि उसने कुरान के खिलाफ बात की है, उसने किज़ब बयानी की है, अल्लाह के कलाम पे झूठ बांधा है और कादियानियों के ज़ाय वज़ू को चमकाया है, जबकि कुरान कुछ कहता है, हदीस कुछ कहती है। बोलो कि उसने अल्लाह के नबी पे झूठ बोला है, अल्लाह के कलाम पे वो झूठ बोला है। वो उसकी आप हाफ जो कट करके जो चलाते हैं ना, उसके ऊपर हम नहीं कभी भी अल्लाह, डिस्कशन नहीं देखो मैं करते। पूरी सुना देता वो हूँ, अपनी मर्जी की मैं चीजें ना पूरी सुना चलाया देता करें। हूँ, मैं और पूरी सुना ये देता हूँ। उस्मान भाई मज़े की बात ये है कि ये वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बयान कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के ऊपर झूठ बोल रहा है। ये मज़े अच्छा, की बात ये है। मैं इस पे आपसे फिर इंशाल्लाह दोबारा अच्छा बात करूंगा, लेकिन अभी मैं अच्छा ये मेरी बात सुनो, ड्राइविंग कर ये रहा जो हूँ तो वीडियो है ना, मैं ये जो वीडियो है, इसमें मैंने कोई दजल बयानी नहीं की। आप 1 घंटा 1 मिनट पे जाके सुन लें। मैंने खुद कहा है कि मैं उसने इसको इस सुन भी वीडियो में लूंगा। भी इस वीडियो में भी ये कहा हुआ है दजाल दजाल, वजह कि काफिर भी कहा और अल्लाह के कुरान का इनकार भी कर रहा है। यार बस काफिर भी जब कहा है उसने कि वो दजाल नबी, कर दिया ना, तो फिर हाँ तो मेरी फिर कोई डिस्कशन बनती नहीं है। हाँ तो जब दजाल उसने के दजाल ही कह चेहरे, दिया है। दजाल के ज़ाय वज़ू चमक रहे होंगे दज्जाल तो वो भाई। नहीं अपनी यार, आपको समझ अम्मी नहीं को आ भी रही। कहता है ना, अरसलान आपके भाई, दिल में दज्जाल असल तो में वो अपनी बुग़्ज़ अम्मी है। को भी कहता है अच्छा, ना। अशरफ अली थानवी अरसलान दजाल, भाई, अशरफ अली थानवी आपको समझ दजाल, नहीं आ रही है। भाई बात उस्मान सुने, भाई, दज्जाल तो वो अपनी अम्मी को भी कहता है ना कि अम्मी शाही कोई नहीं। दज्जाल दजाल तो तो बस अपनी ये अम्मी को भी कहता है, अशरफ ये अली कहता है कि आपकी मेरी थानवी को अम्मी भी हालत है। कोई कहता शाय है। नहीं। आपको गुफ्तगू के पहले आदाब सीखने चाहिए, ये आपकी हालत है। आप उसको ये भाई कह रहे जान, मैं आपको सच हैं। कह रहा हूँ, वो कह रहा है मेरी अम्मी शाही कोई नहीं। उसने नहीं कहा, उसने बताएं मुझे। बस उसने एंड भागना था ये कहकर कि आपको बात नहीं आती करनी। हाँ नहीं, ਅਸੀਂ बड़े बदतमीज ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਆਂਦੀ। उसको समझा रहे हैं कि दजाल दजाल कहकर अल्लाह के कुरान पे झूठ बोला जा सकता है, और दलील ये दो कि देखो उसने काफिर कहा। मैं भी कहता हूँ कि यहूदी काफिर हैं, और मैं कह दूं कि नहीं, उनके अज़ाए वज़ू यानी कि वो जो भी अपनी इबादत के लिए बंद होते हैं उनके मुंह चेहरे रोशन होंगे। तो कोई मुझे आके समझाए कि देखो कुरान में है कि जो काफिर हैं उनके मुंह काले होंगे। तुमने यहूदियों को काफिर भी कह रहे हो और उनके अज़ाए वज़ू या उनके चेहरे रोशन मान रहे हो। तो दलील वो मेरी हमायत करने वाला कह दे और देखो उस्मान ने उनको काफिर कहा तो है, काफिर कहा तो है यहूदियों को। और भाई काफिर कहने पर ऊपर एतराज नहीं, वो कि काफिर यहूदियों के मुंह रोशन होंगे। ये तुमने जो बात की ना, इसके ऊपर एतराज है, करो रजू उसके ऊपर। देखिए जी, जो बंदा, तिरमिज़ी की रवायत है कि जो बंदा कुरान बयान करे बग़ैर इल्म के, ठीक है जी, वो गालिबन अल्फाज इस तरह से हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए कि मन कल्लमा फिल कुरान बग़ैर इल्मिन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिस बंदे ने बग़ैर इल्म हासिल किए कुरान बयान किया, उस बंदे ने अपना ठिकाना जहन्नम में कर लिया। ये बंदा ख़ुद इकरारी है कि मैंने कहीं से इल्म हासिल नहीं किया, कहीं से मैंने ना कुरान का इल्म हासिल किया, ना मैंने तफसीर का इल्म हासिल किया, ना मैंने हदीस का इल्म हासिल किया, किसी भी किस्म का मैंने इल्म कोई नहीं हासिल किया। सिर्फ मैंने तर्जुमे वाली किताबें उठाई हैं और आगे टेबल पे रखी हैं, और मैं इल्मी किताबी जनाब, मैं जो है वो इल्मी किताबी, वो ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम। इल्मी किताबी फ़िरक़ों की दुकानें बंद, डैमेज हैज़ बीन डन। चलो जी बाजी, ना हिंग लगी ना फटकरी, ठीक है जी। सिर्फ कि ये यूट्यूब के ऊपर तो ऐसे ऐसे उल्लू के पट्टे वायरल हुए बैठे हैं जिन लोगों की शक्ल देखने का दिल नहीं करता। वो डकी भाई हो गया और वो जनाब दीगर और जितने भी उल्लू के पट्टे वहाँ पे बैठे हैं वो वायरल हो गए हैं, उनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, ठीक है जी। तो ये एक हादसाती तौर पे एक यूट्यूबर है सिर्फ महज, और चंद एक इसके फॉलोअर्स हैं, और उस बुनियाद के ऊपर वो जनाब अपनी फ़िरकी बनाई बैठा है कि मेरी फ़िरकी है जनाब, मैं अपनी फ़िरकी का बड़ा
وہ ہوں میں مرزا جونیئر جیل میں. حد ہے ویسے یار ان تھوڑی سی لوگوں پہ بات نا, ہم بھی کر یقین لیں. مانیں. ہاں ہاں بالکل بالکل یار کہ بھیا آپ کریں بات, کیوں نہیں بنتی. پہلا نقطہ, یہ جو بھائی آئے تھے نا محترم, آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قادیانی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. باحوالہ بات کرنے کی عادت ہے. مجھے ذرا اسکرین بڑی کر دیں بھائی, میری اسکرین بڑی کر دیجیے گا میری. یہ سر کوئی, یہ سبحان اللہ نام کی آئی ڈی ہے, یہ کٹر قادیانی ہے, کٹر. اس نے پہلے 3 دعوے کیے, اس کے بھی اسکرین شاٹس میرے پاس ہے. آخری اس کے ساتھ جو چیٹ ہوئی ہے نا میری, وہ یہ ہوئی ہے. یہ صاحب انتہائی درجے, اور یہ مینجمنٹ میں آتا ہے, قادیانیوں کی مینجمنٹ میں. یہ ابھی جو انگلینڈ میں سالانہ جلسہ ہوا ہے, یہ وہاں دفع ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ صاحب اتنے بڑے بے غیرت ہیں کہ صرف مرزا قادیانی کا مکتوب نمبر 113 جو اس وقت میرے سامنے پڑا ہوا ہے, اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے, جو اس نے کوکو وائن اور اسکاٹش ملشن پی ہے, یہ بندہ کہہ رہا جی میرا دعویٰ ہے تو آؤ میرے پاس, میں تم بھی کر دے. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ثابت کروں گا کون کون سا نبی ہے جس نے شراب پی ہے. سر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو تسلیم کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. یہ تمام انبیاء کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا سمجھتے ہیں, کسی کو شرابی سمجھتے ہیں, کسی کو کچھ سمجھتے ہیں. پھر قادیانی نے خود اپنی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک, میرے منہ میں خاک, میں وہ الفاظ بھی نہیں بولتا کہ وہ کس طرح پیدا ہوئے ہیں. جناب, اگر میں یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں, اگر میں میرے دل کے کسی کونے میں ایک سیکنڈ, ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے نا کہ جناب مریم پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک, کچھ میں وہ الفاظ نہیں لاتا زبان پر, تو میں یہ کہوں گا کہ پھر امت محمدیہ کی ہر عورت ہی بد کردار ہے. پہلے پاک وہ ہے, پھر پاک امت محمدیہ, ان کے صدقے پاک ہے. آپ بکواس کر رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ کر کہ قادیانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. یہ جو توہین کرتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی, ثابت کر سکتا ہوں میں. یہ ایک زندہ مثال ہے. دوسرا نقطہ, رنگیلا رسول کتاب نہیں پڑھی انہوں نے, سلیم بھائی میں کہہ رہا ہوں نا, اور میں کہہ رہا ہوں, عمران کالو نے. میں دوسری بات کر رہا ہوں. اب دوسرے نقطے پہ محترم, ایک سادہ سی بات ہے. میں اگر یہ کہتا ہوں, مجھے آپ انجینئر مرزا تسلیم کریں بفرض محال, میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھا امام اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, یا ابو حسن, یا کوئی اور نام لے لیں جو آپ کو پسند ہو, وہ بندہ امریکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بندہ امریکن نہیں ہے. پھر میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ سر اس کو وہ سارے بینیفٹس ملیں گے جو امریکن لا کے مطابق کسی امریکن کو ملتے ہیں. یہ بات بھیجے میں گھسے گی. امریکہ میں, کیونکہ امریکن سٹیزن, امریکہ میں ہر امریکن ٹیکس دیتا ہے, نان امریکن کبھی بھی امریکہ کیوں ٹیکس دے گا؟ نہیں دے رہا بھائی. اچھا چلے, ٹیکسٹیشن میں یہ بڑی دور کی بات ہے. ایک سادہ بات جو اس کی سمجھ میں آ جائے, امریکہ میں جو بندہ بھی امریکن ہے اس کو میڈیکل فیسلٹیز ملتی ہیں. اس کو میری مسز جو ہیں, ان کی جو نانی ہیں وہ ریٹائر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہر مہینے پیسے دیتی ہے. پھر ان کی جو نیٹ ورکنگ کمپنیز ہیں, انٹرنیٹ کمپنیز ہیں, جیسے سپوز اگر آپ کو انٹرنیٹ کا پیکیج $250-300 میں ملتا ہے, ان کو وہی انٹرنیٹ کا سیم پیکیج $40-50-$55 میں مل جاتا ہے پر منتھ. یہ بینیفٹس ہیں, ٹھیک ہے. میڈیکل کے بینیفٹس علیحدہ ہیں, ٹرانسپورٹ کے علیحدہ ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, مطلب بہت سے بینیفٹس ہیں. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو حسن یا امام, میں انجینئر مرزا ہوں, ایک دنیا داری کی بات کرتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو حسن یا امام اسٹوڈنٹ یہ بندہ امریکن نہیں ہے. ساتھ میں دوسری جگہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ سر ان کو وہی میڈیکل بینیفٹس حاصل ہیں جو کسی امریکن سٹیزن کو ہیں.
واللہ با خدا آپ کہیں گے تجھ سے بڑا پاگل انسان میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. بھائی اس کو کیسے مل سکتے ہیں؟ وہ کوئی امریکن سٹیزن ہی نہیں ہے, چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے. جب وہ سٹیزن ہے ہی نہیں, اس کو کیسے بینیفٹس مل جائیں گے؟ کبھی نہیں ملیں گے. سو اٹس اے سمپل تھنگ یار. ایک چھوٹی سی چیز کو, عقلی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو لمبا چوڑا گھما کے ہر طرح کی دلیل دے کے ایٹ دی اینڈ آپ وہ ایک بات کر کے چلے جاتے تو بڑی عجیب لگتا ہے. پھر آپ کی عقل کی کریڈیبلٹی پر شک ہوتا ہے, آپ کے علم کی کریڈیبلٹی پر شک ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ واقعی میں کچھ ہے ابھی کہ بس بات ہی کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ محترم جو ہے وہ بات وہ کیا کریں جو بات کرنے والی ہوتی ہے. واقعی میں ایک بڑی آسان مثال دی ہے. کیوں, کون بھائی بات کر رہے تھے ان سے؟ ابو حسن بات کر رہے تھے یا امام بھائی کر رہے تھے؟ ہلو, جی دونوں میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ دونوں کر رہے تھے. ایک سادہ بات بتا رہا ہوں. اگر میں امریکن سٹیزن نہیں ہوں, ٹھیک ہے, سادہ بات کر رہا ہوں, کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ دو دعوے آپ میرے کسی دوست سے کریں کہ سر یہ بندہ امریکن سٹیزن نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر میرے اسی دوست سے آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اس کو وہ اولڈ ایج بینیفٹس بھی ملتے ہیں, اس کو میڈیکل فیسلٹیز بھی ویسی ملتی ہیں, اس کو ٹرانسپورٹ فیسلٹیز بھی ویسی ملتی ہیں, اس کو جو ہے وہ ٹیکسٹیشن میں جو چھوٹ ہوتی ہے وہ بھی ویسے ہی مل رہی ہے. وہ کہے گا پاگل انسان, پہلی بات یہ بندہ امریکن سٹیزن ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ ساری چیزیں کیسے مل جائیں گی؟ نہیں ملیں گی نا, نل اینڈ وائڈ ہے, جھوٹ ہے یہ بات. امریکہ تو خود ڈینائی کر دے گا. میں اگر امریکن سٹیزن نہیں ہوں, میں جتنا مرضی پیسہ وہاں لگاؤں ان کو ٹیکسٹیشن دینے کی, پہلی بات ہے وہ ٹیکس قبول ہی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے سر آپ امریکن سٹیزن نہیں ہیں تو ہمارا لا آپ پر امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. جب لا ہی آپ پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو آپ نہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں نہ ہم سے کچھ لے سکتے ہیں. اب یہ اسلامی طور پر